لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی قدر شناس بن جائیں، ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اور جن لوگوں کو اس کی معرفت حاصل ہو گئی وہ جڑے بغیر نہیں رہ سکتے، انہیں بہر طور، بہر صورت، بہر قیمت جڑنا ہوگا، کیونکہ ان کے جڑنے کی صورت میں ہی اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی۔ اگر وہ تقسیم رہیں تو پھر اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ان کی اپنی ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں، آج اتنی جماعتیں مسلمانوں کے اندر، بڑی بڑی جماعتیں، بزام خیش بڑی بڑی فکری جماعتیں، اور اتنی بڑی بڑی تعداد ان کے پاس لوگوں کی، لیکن کیا ہے کہ وہ سب اپنی اپنی حکومت کے قیام کے چکر میں ہیں، ورنہ ان کے پاس اتنی افرادی قوت ہے کہ چند دنوں کے اندر کایا پلٹ سکتی ہے، چند دنوں کے اندر اللہ کی حاکمیت روئے زمین پہ قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ان مذہبی پیشواؤں کو، ان سیاسی رہنماؤں کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے انہیں، ورنہ وہ کبھی یوں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے، وہ کبھی یوں جدا جدا نہ ہوتے۔ آج بھی وقت ہے انہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، انہیں وحدت اختیار کرنی ہوگی، انہیں جڑنا ہوگا، ایک جماعت بننا ہوگا، اس کے سوا چارہ نہیں۔ باطل اور طاغوتی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے متحد ہیں، تم اللہ کی بندگی کا دعویٰ کر کے منتشر کیوں ہو؟ وہ تو اپنے نظام کی بقا کے لیے ہر طرح کی جنگ لڑتے ہیں، تم اپنے نظام کے قیام سے بھی بے بہرا ہو، تم اپنے نظام کے قیام کے لیے بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ پہلے اپنے نظام کو قائم کرو، یہ تمہارا اولین فریضہ ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی حاکمیت سے انکاری ہو، اس کی حاکمیت کی معرفت تمہیں نہیں ہے، تو پھر جو شرک تم کر رہے ہو اس سے وہ پاک ہے، تمہیں پتا ہے یا نہیں، لیکن وہ اس سے پاک ہے۔ تم نے اپنے تئیں حاکمیتیں قائم کر رکھی ہیں، حاکمیت تو اس کی ہے، تو یہ جو تم نے اپنے اوپر حاکمیتیں قائم کر رکھی ہیں مذہبی پیشوائیت کی صورت میں یا حکومتوں کی صورت میں، سیاست کی صورت میں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اللہ کی حاکمیت میں شرک ہے۔ تم اکٹھے ہو جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ، اور ایک کے پیچھے چلنا، یاد رکھیے تمام مسلمانوں کا ایک کے پیچھے چلنا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ زمین پر اللہ کی اطاعت کی واحد صورت یہی ہے کہ تمام بندے اس کے ایک کے پیچھے چلیں جو اس کا خلیفہ ہوگا۔ تو تمام روئے زمین کے اوپر اللہ کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، ایک ہی خلیفے کی ضرورت ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی خلیفہ کی ضرورت ہے، سب کو اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔
اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقواریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔